گویا بندہ مومن کو پوری زندگی میں جد و جہد اور مسلسل محنت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آگے فرمایا تمہاری یہ کاوش ذاتی عزت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اپنی ذات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، میں کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ وجاہدوا فی اللہ، جو محنت کرو وہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ تمہارا مقصود حیات اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ جیسے الحمدللہ ہر بندہ مومن کا مقصد حیات اللہ کی رضا ہے، اور ہمارے اس سارے کاروان کے میر حضور سیدی الکریم حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ عموماً فرمایا کرتے تھے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس لیے آپ ماشاءاللہ علماء ہیں، طلباء ہیں، حفاظ کرام ہیں، ہمیں اپنی نیت کا قبلہ ہمیشہ درست رکھنا چاہیے۔ میں عموماً کہتا ہوں جو علماء اپنے علم اور صلاحیتوں کو لگا کر لوگوں کو اپنا غلام بناتے ہیں ان کی کبھی لوگوں کے دلوں میں عزت نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم دل کی دنیا پر محبت کا جھنڈا وہی اولیاء اللہ اور صاف لوگ گاڑ سکتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ان آیات کو ہر لمحے پیش نظر رکھیں۔ فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اتنی محنت کہ مال، جان، اولاد، کاوش، جوانیاں، زندگیاں لگا دینے کا حکم تمہیں بلا وجہ نہیں دیا گیا۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول فرما دیا۔ تو ثانی سی وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اب قیامت تک دین کی دنیا میں اشاعت، فروغ اور نشر و اشاعت کی ذمہ دار ہے۔ حضور سیدی ضیاء الامت نے فرمایا اے امت مصطفیٰ کے لوگوں، اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے ہمیں چن لیا، ہمیں منتخب فرمایا ہے۔ عزیز طلباء، معاشرے میں لاکھوں مسلمان رہتے ہیں، آپ کبھی بھی احساس کمزوری کا شکار نہ ہوا کریں، اللہ کے اس انتخاب کا شکر کیا کریں۔ اللہ نے ہمیں علم دین کے لیے چنا، اللہ نے ہمیں دین کے راستے کے لیے چنا، ہمیں اپنی اس قسمت پر ناز کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت خواجہ غلام فخر الدین سیالوی نے کہا تھا، الہی شکر کروں کتنا، فخر کروں کتنا، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا، بنا کے رحمت عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ وہ پہلو ایک الگ، لیکن ہمیں آپ کو سب کو اپنی قسمت پر ناز ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آخری دین کی خدمت کے لیے چن لیا۔ اقبال ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتے ہوئے کہتا ہے، اور یقیناً اس شعر کی گہرائی کی لذتیں جو سمجھتا ہے وہ اقبال کو یقیناً سلام کرے گا۔ اقبال کہتا ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، اس زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اے مسلمان، تیرا وجود اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کے لیے تمہیں چن لیا۔ تو فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اپنی قسمت پر ناز کرو، اللہ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا۔ میں اپنے عزیزوں کو کہوں گا، کسی کا ذریعہ انکم دکانداری ہے، کسی کا ذریعہ آمدن زمینداری ہے اور معاملات حیات ہیں۔ میں تو اپنے بچوں سے عموماً کہتا ہوں، ہم تو وہ لوگ ہیں جن کا ذریعہ آمدن بھی دین ہی ہے۔ تو پھر ہمیں دین کے لیے سب سے زیادہ مخلص ہونا چاہیے، اور دل کی گہرائیوں تک اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہمیں مخلص ہونا چاہیے۔ فرمایا وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ،
اور اللہ تعالیٰ نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. جو دین تمہیں ملا دین فطرت ملا. کوئی ایسا حکم اسلام کا نہیں ہے جو کہ فطرت انسانی پر بھاری ہو تو اللہ اس کے اندر آسانی نہ کر دے. فرمایا اللہ یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بندے کو کوئی تکلیف نہیں دیتا جو اس کی وسعت میں نہ ہو. آپ جانتے نہیں اگر ایک مسلمان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اجازت ہے بیٹھ کر پڑھے. اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ایک لگا کر سر کے اشارے سے پڑھے کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. گویا ہمیں ریئلائز کرایا ہمیں یاد کرایا گیا اگر اقوام عالم میں سے اللہ نے تمہیں چن کر اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کی آخری پونجی تک لگا دینے کا حکم دیا ہے یہ کوئی ایسا نہیں بوجھ جو تم اٹھا نہ سکو بلکہ حقیقت میں تمہارا یہ مقام کہ تم سید الانبیاء کی امت ہو تم حضور خاتم الانبیاء کی امت ہو. میرے آقا نے فرمایا تھا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. میں اللہ کا آخری نبی تم آخری امت. گویا اشارہ تھا لوگوں اللہ کے دین کو باقی رکھنے کے لیے اب کوئی نبی اللہ نہیں بھیجے گا. دین کو قیامت تک باقی رکھنے کی ذمہ داری اللہ نے تمہاری. اس لیے میں اپنے بچوں کو عرض کروں گا خدا را اپنے وجود کو غنیمت جانے اپنی صحت کو غنیمت جانے اپنے عزت کو غنیمت جانے اپنے وسائل اسلام کے لیے جھونک دے لگا دے. تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے جو رسول اللہ کا امتی ہو جو سید الانبیاء کا امتی ہو اور جسے اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا یقیناً اس کا یہ مقام ہے. تو نہیں ہے اس جہاں میں منہ چھپانے کے لیے تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے. تو نہیں ہے وقت غفلت میں گوانے کے لیے تو ہے دنیا بھر کی صورتوں کو جگانے کے لیے. اللہ کی قسم یہی 30 بزرگ سے اور امت کی زندگی میں تھی شہید تڑپ زندگی میں تھی. میں اس محفل میں موجود تھا جب آپ نے ایک دن فرمایا اے سونے والے سنیو اے خوابیدہ نوجوانوں اے سونے والے علماء اگر کرم شاہ کا بس چلتا تو کرم شاہ ایسی درد بھری چیخ مارتا کہ تمہاری نیندیں تم پر حرام ہو جاتی. اس انسان کے دل میں کتنا جذبہ تھا ان کے الفاظ کتنے ان کے باطن کی ترجمانی کر رہے تھے. انہوں نے پھر یقیناً ایک ایسی آواز لگائی کہ آج الحمدللہ دنیا کا کونا کونا حضور سیدی ضیاء امت کے جذبے دلوں کا پیغام ان کے یہاں. فرمایا اپنے مقام کو پہچانو. اللہ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا اگر پوری امت کا یہ مقام ہے فرمایا علماء کا کیا مقام جنہیں خود سرکار نے اعزاز دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں. عزیزان ذکر اپنا مقام پہچانے اپنے مرتبے کو پہچانے. آگے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم. تم کس عظیم باپ کی ملت تمہیں پتہ نہیں تمہارا کس سے تعلق ہے. اہل عرب ناز کرتے تھے ہم اولاد ابراہیم ہیں ہم ملت ابراہیم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف قریشیوں اور ہاشمیوں کو نہیں فرمایا اے عرب کے لوگوں ابراہیم کی نسبت پر ناز کرنے والوں اپنے باپ ابراہیم کی تم امت ملت ہو. ابراہیم کیا ہے؟ ایک عمل کا ایک قربانی کا ایک مالک کے نام پر ٹوٹلی قربان ہونے کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے. جس ابراہیم نے اپنی جان آتش نمرود میں جھونک کر نطق جان رب کے نام پر پیش کی. جس ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی 100 سال کے قریب عمر میں اکلوتا امیدوں کا مرکز اسماعیل کے گردن پر چھری رکھ کر یار کو منایا. جس ابراہیم نے خدا کے لیے شام کے مرغزاروں کو خیرباد کہا
اور مکہ کی جھلستی ہواؤں میں چند دن کے اسماعیل کو اس لیے چھوڑا کہ مالک اگر تو راضی ہے جس حال میں بھی رکھو وہ حال گوارا ہے، بس اتنا تو فرما دو یہ بندہ ہمارا ہے۔ چند روزہ کا چند مہینوں کا بچہ اسماعیل عرب کی نو میں لگ و دگ صحرا میں جہاں نہ سایہ نہ اسباب حیات نہ پانی نہ جینے کی رحمت باقی ہے، فرمایا اس وقت کے تم بیٹے ہو، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اسی عظیم المرتبہ باپ نے تمہارا نام مسلمان ہے۔ مسلمین کا معنی کیا ہے؟ مسلم کا معنی کیا ہے؟ فرما برداری کرنے والا، یعنی اپنے اللہ اپنے رسول کی فرما برداری کرنے والا۔ فرمایا اس سے پہلے کہ تمہارا نام یہی ہے، وفی ھذا، فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، وہاں بھی تمہارا نام انہوں نے مسلمان رکھا، اس قرآن میں بھی تمہارا نام مسلمان آیا۔ یہ اللہ نے تمہیں مرتبہ کیوں دیا؟ یہ اعزاز اللہ نے تمہیں کیوں دیا؟ اقوام عالم میں اللہ نے کیوں تمہیں چنا؟ اقوام عالم میں اپنے دین کی خدمت کا سہرا اللہ نے تمہارے ماتھے پر کیوں سجایا؟ اللہ نے تمہیں کیوں اس کے لیے چن لیا؟ آگے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ پہلی بار اس دین کی صداقت کے لیے ایک ذات ہم نے ایسی بھیجی ہے جس کا سراپا ہی اسلام کی صداقت کی دلیل ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ میرے رسول کی ذات، میرے رسول کا کردار، میرے محبوب کی سیرت اقوام عالم کے سامنے دین کی سچائی کا ایک گواہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی ذات میں ایسے باکمال تھے کہ جن کی ذات ہی اسلام کی صداقت کا نمونہ تھی۔ آپ علماء اچھی طرح جانتے ہیں جب پہلی مرتبہ سرکار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان اسلام کیا، اعلان نبوت اور رسالت کیا، اعلان توحید کیا، حضور نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، فرمایا لوگوں جو بات میں کر رہا ہوں اس پر گواہ میری ذات ہے۔ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آج تک میں 40 سال سے تمہارے اندر ہوں، تم نے مجھے دیکھا، ہر انداز میں دیکھا، بچپن میں دیکھا، جوانی میں دیکھا، سفر میں، حضر میں، شادی سے پہلے، شادی سے بعد، ذرا بولو کیف وجدتمونی، تم نے مجھ محمد کو کیسا پایا؟ سب یک زمان بولے ما جربناک الا بالصدق والامانہ، اے محمد ہم نے تیری ذات کو امانت اور صدق کا بہتر پایا۔ گویا حضور کی ذات اسلام کی صداقت کا ایک سیمپل ہے، اور آپ اور میں بحیثیت امت مصطفیٰ فرمایا لوگوں ہم نے اپنے نبی کو اسلام کی صداقت کا شاہد عادل بنا کر بھیجا۔ میرے نبی کا وجود ہی اسلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ آگے فرمایا اور تمہیں اس لیے یہ ذمہ داریاں دی، یہ خدمت دین کا عظیم مطالبہ تم سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ ساری کائنات میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری انسانیت کے لیے تمہیں کیوں تیار کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے محبوب کی ذات جیسے نمونہ ہے لوگوں کے لیے اسلام کا، اسی طرح فرمایا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم اتنے کامل بن جاؤ کہ تمہارا وجود بھی دنیا کے لیے حضرت عمر گزر رہے تھے، لاکھوں مربع میل کا امام جب پیبند زدہ لباس میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو یہودیوں اور عیسائیوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دیکھ کر کہنے لگے جس انسان کی زندگی کا یہ نمونہ ہے وہ دنیا دار نہیں ہو سکتا۔ حضرات صحابہ کرام کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین حضرت خواجہ خواجگاں سیدنا الغریب نواز، حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ کر کتنے کافروں نے کلمہ پڑھا۔ پاکستان کے اندر
جب جمعیت العلماء پاکستان کے صدر تھے حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی، تو اس سلسلہ میں پورے ملک میں تحریک چل رہی تھی کہ اسلام کے بارے میں سوشلزم کی آمد کے نعرے لگائے جا رہے تھے۔ تو خواجہ صاحب میدان میں اترے اور آپ نے بڑے بڑے جلسے کیے۔ راولپنڈی میں بہت بڑا جلسہ کیا اور اس کے اندر عراق کے سفیر کو بلایا گیا۔ جب عراق کا سفیر آیا اس نے عربی میں تقریر کی۔ خواجہ صاحب نے آپ کے اور میرے مرشد کریم اور ہماری ان عزتوں کے مہربان حضور ضیاء الامت کو عرض کیا، فرمایا کرم شاہ جی اس عراق کے سفیر کی تقریر جو عربی میں ہے اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ کرو۔ حضور ضیاء الامت اس حسین انداز میں ترجمہ کر رہے تھے کہ پنڈی کے قریب ایک گاؤں ہے، اس کے ہمارے ساتھی میں سلطان سکندر حیات صاحب ان کا نام ہے، وہ ایک چودھری فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں ہم اس جلسہ میں آئے اور جب حضور ضیاء الامت وہ سلطان سکندر حیات صاحب کہتے ہیں کہ میرے چچا گاؤں کے پنچایتی تھے، چودھری تھے، پنچایتیں یعنی لوگوں کی جھگڑوں کے فیصلے کرتے۔ اب جیسے چودھریوں کا انداز حیات ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمارے ان چچا جان کے ویسے بڑے اچھے حالات تھے، قدر پسند آدمی تھے، غریب پرور تھے، لیکن انہوں نے مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے بار آورے کہا آپ کی یہ سارے اچھے کام اور ان کاموں کے بعد یہ آپ کا چہرہ اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ بات نہیں مانتے تھے۔ وہ سلطان سکندر حیات صاحب کہتے ہیں کہ میں وہاں اس جلسے میں موجود تھا، جب وہ جلسہ ختم ہوا ہم واپس آنے لگے تو وہ ہمارے چچا جی ہمیں کہنے لگے یہ جو ٹرانسلیشن کر رہے تھے اس عربی تقریر کی اردو میں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ان کا نام ہے پیر محمد کرم شاہ۔ ان دنوں آپ نئے جامع ازہر سے پڑھ کر آئے تھے، تو انہیں چونکہ مولوی حضرات اور دوست کہتے تھے تو وہ اتنے متاثر ہوئے، کہنے لگے اگر یہ آدمی مجھے کہے نا کہ مونچھیں کٹا دو تو میں مونچھیں کٹا دوں۔ یوں حضور ضیاء الامت ان کے دل میں گھر کر گئے۔ سلطان سکندر حیات صاحب فرماتے ہیں ہم چچا جی کو لے کر حضور ضیاء الامت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے پیش کیا اور ان کا سارا تھوڑا تھوڑا تعارف کرایا اور عرض کیا حضور یہ آپ سے بہت متاثر ہے اور یہ معاملہ ہے۔ تو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں بڑی شفقت کی، پیار دیا، فرمایا ایسی مونچھیں جو سنت کے خلاف ہو اور پانی میں پڑتی ہو ایسی نہ رکھیں، آگے سے کٹوا دیں، باقی دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے اگر مونچھیں رکھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ یعنی کہنے لگے کہ حضور ضیاء الامت کی محض چند باتوں نے اس چودھری کے دل کی دنیا بدل ڈالی اور وہ خود بول کر کہنے لگا اگر یہ بندہ مجھے کہے تو میں بات مان جاؤں گا۔ عزیزان ذکر آپ کون ہیں؟ آپ حضور ضیاء الامت کی مانوی اولاد ہیں، آپ حضور ضیاء الامت کی روحانی اولاد ہیں۔ 10 سال آپ اللہ کی میزبانی اور حضور ضیاء الامت کی مدارس میں پلے۔ ہماری سیرت، ہماری ذات، ہمارے اندر بھی یہ کشش ہونی چاہیے کہ آپ کو دیکھ کر لوگوں کے دل بدلیں۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ایسے بن جاؤ کہ تم لوگوں پر اللہ کے دین کے ایک گواہ ہو۔ تمہاری سیرت، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا معاملات کرنا ایسا نہ ہو کہ انتظامیہ تمہارے اوپر اعتماد کرے اور تم ادارے کے فنڈ میں کرپشن کرو۔ ہمیں سیدی الکریم حضور ضیاء الامت فرمایا کرتے تھے جو اداروں کے فنڈ میں 1 پیسے کی کرپشن کرتا ہے وہ لاکھوں کی کرپشن کرتا ہے۔ اور آپ فرماتے تھے یاد رکھو جو لوگ مساجد اور مدارس کے بارے میں ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ اپنی ذات کی ہیلپ کرتے ہیں، مدارس کے فنڈ میں خود بند کرتے ہیں، اللہ ان کی کئی نسلوں کو عذاب دیتا ہے۔ عذاب سے مراد تھا فرمایا دین سے وہ لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے عزیزان قدر الحمدللہ ان آیات کی روشنی میں آپ کی میری ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن نے کتنے کھول کھول کر الفاظ میں بیان کیا۔ ایک ہم 2 حوالے سے گواہ ہیں، ایک تو ہمارا وجود اسلام کے لیے گواہ ہے، جیسے اقبال نے کہا بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے۔
اے بے خبر مسلمان، اے بے خبر امت مصطفیٰ کے فرد، اس کائنات میں تاریخیں جس جوہر سے لکھی جاتی ہیں ان کی حقیقت تیری ذات ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ مسلمان اکابرین کی بنیاد پر لکھی گئی۔ وقت نہیں ورنہ میں عرض کرتا، ہمارے اسپین کے عروج کے دور میں ہمارے علماء کی جو حیثیت تھی وہ یورپ میں کیا تھی اور اقوام عالم پر اس کے اثرات کیا ہوئے۔ صرف ایک بات میں عرض کرتا ہوں، ڈنمارک میں ہمیں ایک دوست نے ڈنمارک کی سیر کروائی۔ ڈنمارک مغربی شہروں کے اندر سے نہریں گزاری گئی ہیں، ان سے کئی مقاصد کو حاصل کرتے ہیں، جہاز رانی، شہر کا حسن و جمال اور چیزیں۔ ہمیں تو وہاں جب انہوں نے سیر کروائی تو ایک اناؤنسر جہاں سے وہ ہمارا جہاز گزرتا وہ اناؤنس کرتے، یہ یونیورسٹی ہے، اسے بنے اتنے 100 سال ہوا، اس کی عمارت فلاں نے بنائی۔ میں بڑے غور سے سنتا رہا۔ ساری سیر کے بعد ہمارے میزبان، ان کا نام ہے جناب صفدر، حاجی صفدر محمود فرد، انتہائی عاشق رسول انسان ہے اور ایسا انسان ہے جن کی باتیں سن کر ہمیں ان کی قسمت پر رشک آتا ہے۔ اتنے دین کے محب آدمی ہیں۔ مجھے کہنے لگے رئیس صاحب آپ کی باتیں وہ ساتھ مجھے بتاتے بھی۔ میں نے کہا صدر صاحب ایک بات میں نے نوٹ کی، جتنی بلڈنگز ہم نے دیکھی، جتنے بڑے بڑے ادارے دیکھے، ان کی تعمیرات کی عمر کسی بھی ادارے کی عمر 300-350 سال سے زائد نہیں ہے۔ اور یورپ میں اسلامی اسپین میں اسلامی حکومت کا زوال آج سے 400 سال قبل ہوئے۔ اس تناظر میں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یورپ کی یہ ساری بلڈنگز جن پر انہیں ناز ہے، یہ سب کچھ انہوں نے تیرے میرے آباء و اجداد سے سیکھا، ان سے حاصل کیا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو اقبال کہتا ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے۔ اور اگلی بات، اس زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، تمہارا وجود میرا وجود یہ اسلام کی صداقت کی دلیل ہونی چاہیے، کا گواہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنا کردار، اپنا کریکٹر اتنا نمایاں رکھیں کہ ہمارے کردار پر انگلی نہ اٹھا سکے، ہمارے کردار کے اندر ایسی جاذبیت ہو کہ لوگ اسے سبق حاصل کریں۔ فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، ایک تو پہلو یہ کہ نبی دنیا میں شہید ہے، گواہ ہے، اور ایک یہ کہ قیامت کے دن جب پہلے نبی کی امت انکار کرے گی کہ یا اللہ ان نبیوں نے پیغام رسالت نہیں دیا، اس وقت سرکار کی گواہی کافی ہوگی۔ آپ فرمائیں لیکن اس سے پہلے حضور کی امت کو بلایا جائے۔ انبیاء کہیں گے یا اللہ کہ ہم نے تیرا پیغام دیا ہے دنیا کو، اس پر گواہ آخری نبی کی امت، انہیں بلایا جائے۔ اس امت کے لوگوں کو بلایا جائے گا، سیدنا صدیق اکبر کو بلایا جائے گا، مولا مرتضیٰ کو بلایا جائے گا، شاہکار تربیت نبوت عمر بن خطاب کو بلایا جائے گا، مجدد انتظامی کو بلایا جائے گا، حضور محبوب سبحانی کو بلایا جائے گا، اللہ کی ولیوں کو بلایا جائے گا۔ ہماری امید ہے، ہمیں امید ہے کہ ہمارے سے اور امت کو بلایا جائے گا۔ ہمارے تاجدار فخر حضرت ابو انیس صوفی برکت علی لدھیانوی کو بلایا جائے گا، ہمارے شیخ الاسلام بن سیام کو بلایا جائے گا۔ کہا جائے گا دو گواہی اللہ کے نبیوں نے کیا اپنا حق تبلیغ ادا کیا، حضور کی امت گواہی دے گی۔ تو پہلی امتیں کہیں گی یا اللہ یہ تو ہمارے زمانے میں تھے نہیں، کیسے گواہی دے رہے؟ ایک تو پہلی بات یہ اعزاز ہے امت مصطفیٰ کا، اس کی گواہی قیامت کے دن قبول ہو۔ اور دوسری بات کیوں کیا یہ اعزاز بے نمازوں کو ملے گا؟ کیا یہ اعزاز بے دینوں کو ملے گا؟ کیا یہ اعزاز دین فروشوں کو ملے گا؟ کیا یہ اعزاز ان کو ملے گا جو ساری زندگی دین کے نام پر کھائیں اور دین کا کام نہ کریں؟ عزیزو آؤ ہم اپنے آپ کو اس انداز میں تیار کریں کہ اللہ کرے کل ان گواہوں میں آپ اور میرا شمار کیا، ہم بھی حضور یا امت کے جھنڈے کے نیچے ان گواہوں میں شامل ہو جائیں۔ اپنے اس مقام کو پہچان کر خدا را
اپنا کردار، اپنی سیرت، اپنی زندگی گزاریں، جد و جہد کو وزیر حیات بنائیں، اللہ کے دین کی خدمت کو مقصد زندگی سمجھیں اور اللہ کے دین سے پیار اپنی ذات سے بڑھ کر کرے۔ میں عموماً کہتا ہوں اپنا بندہ لوگوں کو بنانا یہ تو خواہش نفس ہے، لوگوں کو اپنا بندہ نہ بناؤ، اپنے رب کا بندہ بناؤ۔ میرے سیدی الکریم حضور ضیاء امت فرماتے تھے جب لوگوں کو تم اللہ کا بندہ بناؤ گے، اللہ خود بخود تمہیں لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا، خود اللہ تمہیں عزت اور رسپیکٹ دے گا۔ آگے بتایا اگر کل اس مقام کو چاہتے تو کیا کرو، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دیا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اس جملے کی گہرائی کو جب میں تنہائی میں پڑھتا ہوں خدا کی قسم اللہ کے کرم پر جھوم جاتا ہوں کہ میرے رب نے کتنا کرم کیا۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کو مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو۔ تیری دل کی دنیا کا محبوب حقیقی اللہ ہو، مطلوب حقیقی اللہ ہو، مقصود حقیقی اللہ ہو۔ ارے اللہ سے جڑ جاؤ، جب اللہ سے جڑ جاؤ گے پھر مر کر بھی نہیں مرو گے۔ ایک انگریز نے کتاب لکھی پریچنگ آف اسلام، اس نے اس کے اندر لکھا حیرت ہے بادشاہ زندہ ہو کر حکومتیں کرتے ہیں، اجمیر کا خواجہ معین الدین قبر میں سو کر بھی لوگوں کے دلوں میں حکومت کرتے۔ یہ دلوں کی حکومتیں کنہیں ملتی ہیں جو اعتصام باللہ کرتے ہیں، جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ ان کی خلوتیں ان کی جلوتوں سے زیادہ پاکیزہ، ان کی تنہائیاں ان کے مریدوں، ان کے ماننے والوں کے نعروں سے بڑھ کر ان کی تنہائیاں آبوزاریاں کرتی ہیں۔ ان کی تنہائیاں اتنی پیاری ہوتی ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ایران کے ساتھ حضرت عمر کی جنگوں میں ایک ایران کا جاسوس آیا، 16 دن جاسوسی کرتا رہا۔ جاسوس کتنے چالاک کتنے تیز لوگ ہوتے ہیں۔ 17ویں دن لا کر سعد بن ابی وقاص کو کہنے لگا اے سعد مجھے اپنے نبی محمد کا کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان نہیں، میں ایران کا جاسوس ہوں، تمہارے اندر میں نے بیس بدل کر تمہارے داخلے دیے۔ پر 16 دن جب میں نے دیکھا کہ تیرے سپاہی دن کے وقت اتنے مخلص ہوتے ہیں، ہر انسان میدان جنگ میں جان بچاتا ہے، تیرا ہر سپاہی جان پہلے قربان کرنے کے لیے بیٹھے، یہ چاہتا ہے میں قتل، وہ چاہتا ہے میں پہلے کروں، اتنے مخلص۔ اور پھر رات میں ان کے خیموں میں ہوتا ہوں کہ میں ان کے سیکرٹ معاملات، ان کے خفیہ معاملات اپنی قوم کو دوں۔ اس نے کہا میں حیران ہوں، دن کے وقت اتنے مخلص سب سے پہلے مرنا چاہتے ہیں، اور رات کی تنہائیوں میں زمین پر سر رکھ کر رو رو کر کہہ رہے ہوتے ہیں خدایا اگر تیری بارگاہ میں ہمارے اخلاص میں کوئی کمی ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ سنیے اس ایران کے جاسوس کے جملے تھے اے سعد بن ابی وقاص تیرے لوگوں کی ان تنہائیوں کے جملوں نے میرے دل کی دنیا بدل دی ہے۔ میرا دل کہتا ہے جن لوگوں کی خلوتیں اتنی پاکیزہ ہیں ان کا نبی بھی سچا ہے، ان کا دین بھی سچا ہے۔ یہ ہیں ہم لوگ فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، مقتدیوں کے لیے نماز پڑھنا، دکھلاوے کے لیے زکات دینا، شہرت ناموری اور ذاتی چاہت کے لیے دین کا کام کرنا۔ خدا کی قسم یہ ایک طرح کی صوفیاء کی نظر میں غیر اللہ پرستی ہے۔ میرے سیدی ضیاء العمر نے کہا بلا تجعلوا للہ اندادا، نت ان کے تحت آپ نے لکھا لوگوں اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، اور شریک یہی ہے کہ کام صرف اللہ کے لیے کیا کرو، تمہاری خلوتیں اللہ کے لیے ہو۔ واعتصموا باللہ میں کتنی چاشنی، کتنی لذت، کتنا سرور ہے۔ اپنے رب سے جڑ جاؤ، جب جڑ جاؤ گے کل بھرے میدان محشر میں گواہ بننے کی عزت والا تاج رب تمہارے سر پر رکھے گا۔ فرمایا ہوگا مولاکم، وہی تمہارا آقا و سرور ہے۔ فنعم المولا، وہ کیسا آقا ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کا آقا کون ہو سکتا ہے۔ ونعم النصیر، اور کتنا ہی اچھا مدد کرنے والا ہے اللہ آپ کا میرا۔
آمین ناصر ہو، میں آپ کو بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا را چمن کو اے چمن والو بچانے کے لیے اٹھو، حقائق ساری دنیا کو بتانے کے لیے اٹھو، کرو جہد مسلسل عظمت اسلام کی خاطر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے نام کی خاطر۔ آخر میں آج رات جو ہیرشی الکرم فرنڈ کے کا نشان منزل کے نام پر ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، جس کی صدارت ہمارے سید قرآن کریم جانشین حضرت امت حضرت قبلہ پیر محمد امین اللہ سناب شاہ صاحب فرمائیں گے۔ اس میں ہم سارے جائیں گے، تمام دوست کوشش کریں، ہماری ساری عزتیں بے رشید کے صدقے ہمیں بھی چاہیے، ہم اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ ریٹرن کیا کریں۔ مولانا بشیر احمد کرم صاحب آپ کو کہہ رہے تھے دارالعلوم کا تعمیراتی کام جاری ہے، آپ کی میں بھی توجہ دلاتا ہوں کہ آپ کی مادر علمی ماؤں کی خدمت کرنا نیک اولاد پر فرض ہے۔ آج الحمدللہ آپ اسکول ٹیچر ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ آج فوج میں آپ ذمہ دار ہیں، افسر ہیں، یہ ساری عزتیں اللہ نے آپ کو دی اور دین کے صدقے میں دی، ان کا ریٹرن کیا کرو۔ اپنے اس مرکز علمی کردار خان دارالعلوم کو یاد رکھا کریں، بھیرا شیخ کو یاد رکھا کریں۔ یقیناً آپ نہیں جانتے کہ ہم جب بھیرا شیخ یا ان اپنی مادر علمی اداروں کی خدمت کرتے ہیں اللہ کتنا راضی ہوتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات، آپ جانتے ہیں ہمارا تحریک حی علی الفلاح کا تبلیغ اسلامی نیٹ ورک تقریباً جہاں آپ ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا، آپ نے میری باتیں سن لی، اب تو دن بدن ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں۔ خدا را مہربانی کرے، آپ ہمارے عقل کا نور ہیں، آپ ہمارے دل کا سرور ہیں، آپ ہماری زندگی کی امنگیں ہیں، جہاں ہیں خدا را اللہ کے لیے مخلص ہو کر دین کا کام کیا کریں اور تحریک حی علی الفلاح کے نیٹ ورک کو اور بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دارالعلوم کا مشرقی بلاک زیر تعبیر ہے، اس کی گزارش مفتی بشیر احمد کرم صاحب نے کی، ضرور توجہ کریں، ہر دوست یہاں میں یہ فکر لے کر جائیں، پھر بڑھ چڑھ کر حصہ دیں۔ مجھے یہ شاید انہوں نے خود بات تو نہیں کی، مجھے یہ تجویز دے رہے تھے کہ ہمارے جتنے بچے ماشاءاللہ ملازمتوں میں انکم کرتے ہیں، اگر 1000 روپیہ ماہانہ بھی اپنے مرکز اور پردادن خان کے لیے الگ رکھتے رہیں تو کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے۔ مہربانی فرما کر جتنا کر سکے توجہ کریں۔ باقی ہمارے اس اجلاس کا جہاں یہ مقصد ہوتا ہے کہ آپ ہماری اولاد ہیں، آپ ہمارے بچے ہیں، آپ کو دیکھ کر میں ساتھی کو کہہ رہا تھا یقین جاننے، آپ کو دیکھ کر ہماری صحت بہتر ہوتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے بچے اب جوان ہیں، کام کر رہے ہیں، ایک تو ہمیں آپ کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، بام رابطہ ہوتا ہے، اور اس رابطے میں ایک چیز کہ ہم اپنے محسنین اس حال ثواب میں یاد کرتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے عزیز ان کے متعلقین فوت ہوں گے، اگر کسی کا نام نہ میں لے سکوں تو معذرت، ورنہ ہمارے چند مہربان شخصیات، ہمارے اس علاقے کی عظیم روحانی شخصیت حضور قبلہ پیر محمد مطلوب الرسول صاحب، ہمارے مسلک کی انتہائی محسن شخصیت علامہ حافظ نذیر احمد سیدی صاحب، ہمارے چودھری شوکت حسین بریار صاحب کی اہلیہ محترمہ، ہمارے مفتی علامہ بشیر احمد کرم صاحب کی والدہ مالدہ، ہمارے علامہ صدر بزم الکرم علامہ منشا شہباب صاحب کی والدہ محترمہ، ہمارے راولپنڈی میں عظیم عالم مفتی علامہ عبد الرحمن قریشی صاحب کے والد محترم، ہمارے عزیز علامہ خالد محمود صاحب توفیق صاحب کے امی محترم، بڑی انتہائی ہمارے دارالعلوم کی محسن شخصیت تھے جناب محمد رفیق انجم بٹ صاحب فوت ہو گئے، اور جتنے دارالعلوم کے متعلقین اہل ایمان فوت ہو گئے۔ اگر کوئی نام نہیں لیا جا سکا معذرت خواہ، ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھے، 3 مرتبہ کرسی پڑھے، یقیناً اس محفل میں قبلہ تنہا صاحب جیسے، علامہ بشیر احمد چشتی صاحب جیسے، آپ جیسے سارے چہرے